فضیلت سنیے، پیغمبر اسلام معراج پہ جب گئے ہیں تو معراج پہ جانے کے بعد ایک فرشتے کو دیکھا جس کے 1000 ہاتھ ہیں. کتنے ہاتھ ہیں؟ 1000 ہاتھ ہیں. 1000. تعجب نہ کیجئے، اللہ بس کن کہے فیکون ہو جاتا ہے. کن فیکون. اب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا، کہتا ہے ہو جا، فیکون وہ ہو جاتی ہے. اب پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا معراج میں. صلوات کی فضیلت سنیے کہ اس صلوات کی فضیلت کیا ہے، اور اپنی زندگی میں اپنے جو آپ کے وظائف ہیں، نماز کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد ایک تصویر صلوات کی اپنے اوپر واجب کر لیجیے. کسی بھی ٹائم، یہ نہیں ہے کہ آپ اسی کے بعد کسی بھی ٹائم آپ سفر کرتے ہیں، کاروبار ہے، آپ اس میں ٹائم ملے آپ تصویر پڑھ لیجیے، صلوات پڑھ لیجیے. قسم خدا کی اتنے فائدے ہیں کہ آپ کو خود ایٹومیٹک اپنی زندگی میں فائدے نظر آنے لگیں. خود بخود آپ کو محسوس ہونے لگے گا کہ ہاں یہ جو کچھ مجھے مل رہا ہے اور جو کچھ میرے ساتھ یہ اچھا ہو رہا ہے سب صلوات کی وجہ سے. اور بلند آواز سے پڑھنے سے رسول فرماتے ہیں منافقت دور ہوتی ہے. صلوات پڑھے پیغمبر اسلام نے ایک فرشتے کو دیکھا کہ جس کے 1000 ہاتھ تھے، ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں تھیں. 1000 ہاتھ تھے، ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں تھیں. پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ تمہارا کام کیا ہے؟ کہا یا رسول خدا جتنے بھی ذرات اڑتے ہیں ہوا میں سب کو گن لیتا ہوں، شمار کر لیتا ہوں، حساب لگا لیتا ہوں. کہا اور کیا کرتے ہو؟ کہا جتنے بھی بارش کے قطرے، بارش مسلسل ہو رہی ہے، جتنے بھی بارش کے قطرے گرتے ہیں میں سب کو گن لیتا ہوں کہ اتنے قطرے گرے ہیں، اتنی بارش ہوئی ہے، میں سب کو گن لیتا ہوں. پیغمبر مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا کیا کوئی کام ایسا بھی ہے جسے تم گن نہیں پاتے؟ یہ مسکرانا بتا رہا ہے نبی پہلے سے جانتے ہیں. نبی فرماتے ہیں کیا کوئی فعل ایسا بھی ہے، کوئی کام ایسا بھی ہے جسے تم شمار نہیں کر پاتے ہو؟ وہ فرشتہ کہتا ہے ہاں ایک فعل ایسا ہے، اس کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ جب آپ کی امت آپ پہ درود پڑھتی ہے، صلوات پڑھتی ہے تو میں اس کا حساب نہیں گن پاتا. صلوات پڑھے شفاعت کو نہ مانے
دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ عزیزان محترم، رسول خدا کے صحابی جب کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کے پاس جاتے تھے اور علی کا نام لیتے تھے، اگر مسکرا دیتا تھا تو اسے دعا دیتے تھے، اور اگر منہ پھیر لیتا تھا تو کہتے تھے کہ اس کی ماں کے بارے میں پتا۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ آخری بات اس کے بعد متصل مسائل سے، عزیزان محترم، امام علی، میں نے کہا خطبہ نمبر 223، امام علی، غور سے سنیے گا اس بات، یہ دنیا کسی کی ہے وہ نہیں، یہ یاد رکھیے، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے پانی پہ اباب آ جاتا ہے، پانی پہ جو کیا بولتے ہیں اس کو، بلبلا۔ صلوات پڑھے بر محمد والے، بلبلا۔ اب جب پانی کی بات آ گئی تو آپ سے بھی وعدہ کیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ جناب بہلول خانہ کے حوالے سے تھوڑا سا ذکر کر دیجئے گا، ایک جھلک دکھا دیجئے گا، ایک جھلک دکھاتا ہوں، ایک جھلک والی صلوات پڑھ دیجئے آپ۔ پھر اس کے بعد یہ امام کا واقعہ پیش کروں گا۔ سنیے، پانی کی بات آ گئی نا تو کشتی میں لوگ سوار تھے، اس میں بہلول دانا بھی تھے۔ ایک شخص تھا کہ وہ رو بوت رہا تھا، چیخ بوت رہا تھا، لوگوں کو پریشان کر رہا تھا۔ کشتی جا رہی تھی سمندر میں، جناب بہلول بھی اس میں موجود تھے، لوگ بھی جمع ہوئے تھے۔ جان بابو صاحب غور سے سنیے گا، آپ کے مطلب کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں بیٹھے ہوئے تھے لوگ، اور اس میں جو ہے وہ جناب بہلول دانا بھی تھے۔ اب ایک شخص تھا جو بیٹھا ہوا بڑا چیخ رہا تھا، رو رہا تھا، لوگ پریشان تھے، بھئی چپ جاؤ بھیا چپ جاؤ۔ وہ چپنے کو تیار نہیں تھا۔ لوگوں نے بہلول سے کہا، بہلول اس کا علاج کرو، بہلول اس کا علاج کرو۔ کہا ٹھیک ہے علاج کرتے ہیں۔ ایک گوریے میں اس کو بند کیا، بند کرنے کے بعد پانی میں اس کو 2-4 ڈبکیاں دی۔ 2-4 ڈبکیاں دینے کے بعد اس کو دوبارہ کشتی میں بٹھا لیا۔ اب وہ کونے میں جا کے کانپ رہا ہے، چپ چاپ بیٹھ گیا۔ کہا بہلول تم نے علاج بڑا اچھا کر دیا۔ کہا اسے کشتی کا علم نہیں تھا، اسے ابھی کشتی کہ جو نجات کا سبب ہے اس کا علم نہیں تھا۔ تو بعض لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں، جب تک ان کا علاج نہ کیا جائے باز نہیں آتے ہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ جب تک تو کبھی کبھی انسان کا علاج بھی کرنا چاہیے۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ علاج بہت ضروری ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد والے مرتبہ طلاق، اور یہ دنیا یہ ہمارے اعمال کو بڑا اچھا بنا کے پیش کرتی ہے، اور اس کے بعد مذاق اڑاتی ہے۔ آپ اپنے اندر خلوص پیدا کیجیے، اور میں جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، کوئی بھی کام کیجیے چاہے مختصر کیجیے لیکن للہ کیجیے، اللہ کے لیے کیجیے، خلوص ہونا چاہیے، چاہے تھوڑا کیجیے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ دیگے بنوا دیجیے، آپ بہت سی بات کی لیکن خلوص سے بات کی، اللہ کے لیے کیجیے، پھر اللہ آپ کو اجر دے گا۔ ہر وہ کام جو رضا خدا کے لیے کیا جائے وہ عمل صالح ہے، تو اپنے خلوص پیدا کیجیے، ہر کام اللہ کے لیے کیجیے۔ عزیزان محترم، میں نے کیا کہا یہ دنیا ہے وہ نہیں کچھ۔ اب امام گئے اپنے صحابیوں کے ساتھ، آخری بات رکھتے ہیں، امام اپنے صحابیوں کے ساتھ گئے، نہج بلاغہ خطبہ نمبر 223، امام جا رہے ہیں، رحمان بھائی امام اپنے صحابیوں کے ساتھ جا رہے ہیں، دیکھا کہ راستے میں ایک نجس العین کتا پڑا ہوا مرا ہوا، امام اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں، امام اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ دنیا اس کتے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ کیا کہا امام نے؟ کیا کہا امام نے؟ صرف علی کو مانو نہیں بلکہ علی کی باتوں پہ بھی عمل کرو۔ امام کو ماننا کافی نہیں ہے، امام کی باتیں بھی ماننا، تبھی تو ہم ان کے حقیقی اور سچے شیعہ اور محب کہلائے۔ امام نے کہا کہ میرے نزدیک صحابیوں سنو، میرے نزدیک یہ دنیا اس کتے سے بھی بدتر ہے جو نجس العین ہے۔
اب ایک صحابی سے رہا نہ گیا، آگے بڑھا، کہا مولا آپ ہر وقت دنیا کی برائی کرتے رہتے ہیں، برا کہتے رہتے ہیں، کیا آپ کو اس دنیا میں کوئی چیز پسند بھی ہے؟ امام کہتے ہیں ہاں، مجھے اس کائنات میں، اس دنیا میں 6 چیزیں پسند ہیں۔ اللہ اکبر، 2 قدم، 2 گھونٹ، 2 قطرے، جتنی بھی آپ کی مشکلیں ہیں، اگر وہ سب اس میں مطلب سب مشکلوں کا جواب اگر یہ 6 باتیں نہ تو پھر وہ بھی جو شہزادی سے مانگتے ہیں اور ان کے در سے علم حاصل کرتے ہیں، اس علم کا کوئی فائدہ ہے۔ تمام مشکلات، ارمان بھائی سنیے اسے غور سے، اسی لیے میں نے ذہن میں آ گیا، منتخب کیا کہ اس کو بیان کروں۔ امام نے کیا کہا، صحابی نے کیا کہا، مولا آپ ہر وقت دنیا کو برا کہتے رہتے ہیں، برائی کرتے رہتے ہیں، مذمت کرتے رہتے ہیں، کیا آپ کو اس کائنات میں، اس دنیا میں کوئی چیز پسند بھی ہے؟ امام کہتے ہیں ہاں، مجھے 6 چیزیں پسند ہیں، 2 قدم، 2 گھونٹ، 2 قطرے۔ اب جواب اتنا سخت تھا کہ صحابی سمجھ نہ پائے، کہا مولا اس کی تشریح کیجیے، اس کی وضاحت کیجیے۔ امام کہتے ہیں سنو، 2 قدم میں سے پہلا 2 قدم مجھے پسند ہے جو عبادت خدا کے لیے اٹھایا جائے۔ پہلا 2 قدم پسند ہے جو عبادت خدا کے لیے اٹھایا جائے۔ عبادت کا مطلب صرف نماز، روزہ، حج نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر ہم چل رہے ہیں اور سڑک پہ ہمیں کوئی اڈا یا اینٹ یا کوئی بھی نعمت دکھا اور ہم نے اسے اٹھا کے سائڈ میں رکھ دیا تو یہ بھی عبادت ہے کہ کوئی ٹھوکر کھا کے نہ گر جائے، تو یہ بھی عبادت ہے۔ کسی پہ لباس نہیں ہے اسے لباس دے دیا، کوئی بھوکا ہے اسے کھانا کھلا دیا، یہ سب عبادت ہے۔ عزیزان محترم، امام کیا کہتے ہیں کہ پہلا وہ قدم کہ جو عبادت خدا کے لیے اٹھایا جائے، پہلا وہ قدم کہ جو عبادت خدا کے لیے اٹھایا جائے۔ اور علی فرماتے ہیں کہ دوسرا قدم علی کو وہ پسند ہے جو کسی دوست، کسی رشتہ دار، کسی احباب کی مزار کرسی کے لیے اٹھایا جائے، کسی دوست، کسی رشتہ دار کے یہاں ملاقات کے لیے اٹھایا جائے، علی کو وہ قدم پسند ہے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ مجھے 2 گھونٹوں میں سے پہلا وہ گھونٹ پسند ہے کہ جو صبر کرتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ پہلا وہ گھونٹ پسند ہے جو صبر کرتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیا کہا کہ پہلا وہ گھونٹ پسند ہے کہ جو صبر کرتے ہوئے کیا جاتا ہے، اور علی کو دوسرا گھونٹ وہ پسند ہے جو غصے کو ٹالنے کے لیے پیا جاتا ہے، غصے کو دور کرنے کے لیے پیا جاتا ہے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ مجھے 2 قطروں میں سے ایک قطرہ وہ پسند ہے کہ جو اس سرزمین پر کسی شہید کا راہ خدا میں گرتا ہے، کسی شہید کے خون کا قطرہ گرتا ہے، اور دوسرا قطرہ وہ پسند ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اعتراف سے گناہ کرتے ہوئے آنسو کی شکل میں زمین کی گری۔ دوسرا جو قطرہ ہے مجھے وہ پسند ہے کہ جو آنسو کی شکل میں۔ عزیزان محترم، امام علی کو وہ قطرہ بہت پسند ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں اعتراف گناہ کرتے ہوئے آنکھ سے جھلکتا ہے۔ عزاداروں، تو پھر اس علی کو وہ آنسو کتنے پسند ہوں گے جو اس کے بیٹے کے مردے پر لوگ بہاتے ہیں، یاد میں بہاتے ہیں، امام حسین میں گریہ کرتے ہیں۔ وہ آنسو شہزادی کو کتنے پسند ہوں گے، وہ علی کو وہ آنسو کتنے پسند ہوں گے جو حسین کی مصیبت پر بہائے جاتے ہیں، حسین کی شہادت پہ بہائے جاتے ہیں۔ عزاداروں، وہ آنسو کتنے پسند ہوں گے خدا کو کہ جو امام حسین کی شہادت پہ بہائے جاتے ہیں۔ آج ماہ محرم کی 30ویں تاریخ ہے۔ عزاداروں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ آج میں سفیر حسین مسلم ابن عقیل کے وصائف پڑھنا چاہتا ہوں۔ عزاداروں، کربلا کا پہلا شہید ہے مسلم، جناب مسلم ابن عقیل کربلا کے پہلے شہید ہے۔ امام حسین کی خدمت میں جب کوفے سے خط
شروع ہوئے ہیں تو امام سے کہا مولا ہماری رہنمائی کے لیے آئیے، ہماری رہبری کے لیے آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ امام نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا، اپنے جنرال بھائی مسلم ابن عقیل کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا کوفے والوں کی خدمت میں، اور کہا کہ حالات جیسے ہوں مجھے خبر کر دینا۔ امام ادھر جو ہے وہ فوراً جناب مسلم کو کوفے میں بھیجا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 18,000، دوسری تاریخ میں 25,000، اور ایک روایت میں ملتا ہے 40,000 لوگوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ میں بیعت کی۔ عزاداروں تاریخ بتاتی ہے کہ جناب مسلم نے خط لکھ کے بھیجا امام حسین کو کہ حالات سازگار ہے، آپ آ جائیے، لیکن عزاداروں ادھر بصرے سے ابن زیاد، ملعون ابن زیاد، ابن زیاد عبد اللہ ابن زیاد جو ہے وہ ادھر کوفے میں آیا، اور کوفے میں آنے کے بعد لوگوں کو ڈرانے لگا، دھمکانے لگا، دھمکیاں دینے لگا۔ عزاداروں خدا آپ کو بھائی حمد نے سوائے مظلوم کربلا کے اس نے کہہ دیا کہ تمہارے ناموس کی عزت کمال کر دی جائے گی، تمہارے مال چھین لیے جائیں گے، تمہارے گھروں میں آگ لگا دی جائے گی، تمہارا مال لوٹ لیا جائے گا۔ لوگ ڈرنے لگے، حالات اتنے خراب ہو گئے کہ جس مسلم کے پیچھے مسجد میں 10,000 لوگ نماز پڑھتے تھے، مغرب کی نماز کے بعد 130 افراد، جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ نماز مغرب کے بعد جناب مسلم کے پیچھے 130 افراد تھے، لیکن جب مسجد سے جناب مسلم نکلے ہیں تو 10 لوگ تھے، لیکن تھوڑا سا اور آگے بڑھے تو کوئی بھی مسلم کے پیچھے نہیں تھا، سب مسلم کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ عزاداروں خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، ارے یہ حسین کا سفیر کوفے میں مسافر تھا، کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، کبھی ادھر، کبھی بائیں جانب، کبھی دائیں جانب، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ عزاداروں رویا کرو، بلند آواز سے رویا کرو، ہائے کر کے رویا کرو، اللہ آپ کی ہائے کو قبول فرمائے۔ عزاداروں تاریخ بتاتی ہے کہ جناب مسلم ایک دروازے پر جا کے بیٹھ گئے، ایک دروازے پر جب جا کے بیٹھے تو اندر ایک معظمہ تھی، اس گھر کی جو مالکہ تھی اس کا نام تاریخ نے تو بتایا ہے، اس کا ایک بیٹا تھا کہ جو جوان تھا، جو ابن زیاد کا جو ہے وہ ابن زیاد کا وہ جاسوس تھا، وہ اپنے بیٹے کی تلاش میں باہر آئی کہ شاید میرا بیٹا آیا ہو۔ جب اس نے دیکھا تو ایک جوان بیٹھا ہوا ہے، جب اس جوان کو دیکھا اور اس جوان نے اس معظمہ کو دیکھا تو ایک مرتبہ کہتا ہے، ایک مرتبہ وہ جوان کہتا ہے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتی تھی یہ کون ہے، جناب مسلم کہتے ہیں اے بی بی تو کون ہے، اگر ہو سکے تو مجھے ایک پھول پانی پلا دے، مجھے بہت پیاس لگی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ وہ بی بی کہتی ہے کہ ہاں ہاں کیوں نہیں، وہ اندر جاتی ہے، وہ پانی کا کوزہ لاتی ہے، جناب مسلم نے پانی پیا، پانی پینے کے لیے پینے کے بعد کہتی ہے اے شخص تو کون شخص ہے، تو اس آدھی رات میں کوفے کے حالات اچھے نہیں رہے، تو آدھی رات ہو گئی، تو اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ ایک مرتبہ مسلم کہتے ہیں معظمہ ذرا انصاف سے بتا، ارے گھر وہ جاتا ہے جس کا کوئی گھر ہو، ارے میں مسافر ہوں، میرا کوفے میں کوئی گھر نہیں ہے، بتا میں کہاں جاؤں؟ ایک مرتبہ وہ کہتی ہے اپنا تعارف کرائیے، مسلم کہتے ہیں کہ میں مسلم ابن عقیل ہوں، میں مدینے سے ہوں، میں حسین کا مسافر ہوں، میں حسین کا سفیر ہوں۔ ایک مرتبہ وہ معظمہ مدینے کا نام سنتی ہے، فوراً کہتی ہے مجھے معاف کر دینا، آئیے میرے گھر میں آ جائیے، اندر تشریف لے آئیے۔ ایک مرتبہ جناب مسلم اس معظمہ کے گھر میں آئے، ایک کمرے میں عبادت خدا میں مشغول ہو گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کا وہ بیٹا جو ابن زیاد کا جاسوس تھا وہ گھر میں آیا، اس نے تسبیح و تحلیل کی آواز سنی۔ ایک مرتبہ کہتا ہے اماں یہ بتائیے یہ شخص کون ہے جو تسبیح و تحلیل کی آواز آ رہی ہے؟ ایک مرتبہ اس کی ماں نے بہت کوشش کی کہ اپنے بچے کو خبر نہ کرے، لیکن اس نے قسم کھائی کہ ماں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ جب وہ اس نے قسم کھا لی تو اس معظمہ نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ ہمارے مہمان مسلم ابن عقیل ہے۔ صبح جیسے ہی ہوئی اس نے فوراً ابن زیاد کے سپاہیوں سے بتا دیا، ابن زیاد کے سپاہیوں نے ابن زیاد سے بتایا۔ ایک مرتبہ ابن زیاد نے محمد ابن اشج کے حوالے میں لشکر کیا کہ جاؤ اس مومنہ استوا کے گھر میں مسلم ہیں، چاروں طرف سے گھر کو گھیر لو، چاروں طرف سے گھر کو گھیر لیا۔ ایک مرتبہ گھوڑے کے ٹانگوں کی آواز مسلم کے کانوں میں آنا شروع ہوئی۔ ایک مرتبہ مسلم نے اپنے آپ کو تیار کیا، اپنا لباس پہنا، تلوار نکالی، مسلم جانا چاہتے ہیں وہاں۔ ایک
जज़ाक अल्लाह जज़ाक अल्लाह। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। अज़ादारों मुस्लिम बाहर आए, लड़ाई भिड़ाई करते हैं, तार पर तलवार चलाते हैं, जंग जंग होती है। ये अली का शेर था, ये अली का शेर था, ये हाशमी घराने का शेर था। वार पे वार करता है, फौज फौज कर गई, तालिब ने फिर फौज मंगाई। जनाब मुस्लिम वार पे वार करते रहते हैं। अज़ादारों जनाब मुस्लिम को धोखे से जो है गिरफ्तार कर दिया गया। एक गला खोदा गया, एक गला खोदने के बाद उस पे घास डाल दी गई, उस पे घास फूस डाल दी गई। जनाब मुस्लिम को वहां तक ले आए। अब मुस्लिम को पता नहीं था कि पीछे गला है। एक मर्तबा मुस्लिम इस गले में गिर गए। अरे उसके बाद चारों तरफ से जालिम जमा हुए। किसी ने तीर मारा, किसी ने नेजा मारा, किसी ने पत्थर मारे, किसी ने आग। जज़ाक अल्लाह जज़ाक अल्लाह। खुदा आपको कोई हम न दे सिवाय मजलूम करबला के। जनाब मुस्लिम को गिरफ्तार करने के बाद इब्न ज़ियाद के दरबार में लाया गया। किसी ने कहा कि तुमने अमीर को सलाम नहीं किया। जनाब मुस्लिम कहते हैं हुसैन के सिवा मेरा कोई अमीर नहीं है। जज़ाक अल्लाह। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। अज़ादारों उसके बाद जनाब मुस्लिम को जब इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया कि दारुल इमारा की छत पे ले जाके मुस्लिम के सरों तर में जुदाई कर दी जाए। अज़ादारों खुदा आपको कोई गम न दे, अज़ादारों खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। एक जालिम जनाब मुस्लिम को गिरफ्तार करके दारुल इमारा की छत पे आया। एक मर्तबा जनाब मुस्लिम ने रुक किया और एक मर्तबा कहा अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। एक मर्तबा हुसैन ने जिस जगह पर काफिला रुका हुआ था अलैहि सलाम, एक मर्तबा सलाम का जवाब दिया। जनाब अब्बा, जनाब ज़ैनब करीब आई। अरे किसके सलाम का जवाब दिया है? कहा तुम्हारे भैया मुस्लिम का जवाब दिया है, अपने सबीर का जवाब दिया है। एक मर्तबा हुसैन कहते हैं अब्बास, ज़ैनब, भैया अब्बास, क्या देखना चाहते हो मुस्लिम को? कहाँ देखना चाहता है? एक मर्तबा हुसैन ने कहा कि अब्बास, बहन ज़ैनब, इन दो उंगलियों के बीच में देखो, कुछ नजर आया? क्या कुछ नजर आया? कहाँ? जनाब ज़ैनब कहती हाँ भैया, ऊपर नजर आ रहा है। कहा जरा और गौर से देखो, कुछ नजर आया? कहा दरबार नजर आ रहा है। कहा और गौर से देखो, कुछ नजर आया? कहा दारुल इमारा की छत नजर आ रही है। कहा और गौर से देखो, कुछ नजर आ रहा है। कहा एक जालिम है कि जिसके हाथ में तलवार है। कहा और गौर से देखो। कहा एक कैदी है कि जिसकी गर्दन दीवार पर रखी हुई है। कहा और गौर से देखो। कहा कि आप तलवार और आप उंगलियों को उठा लो, आका देखा नहीं जाता, बस इतनी इजाजत दीजिए कि अब्बा कूफे पहुंच जाए। एक मर्तबा इमाम कहते हैं अब्बास, अरे कूफे जाके क्या करोगे? कहा जज नहीं करूंगा भैया, अरे अपने मुस्लिम जजा को अपनी आगोश में ले लूंगा। एक मर्तबा हुसैन कहते हैं अरे जरा इन उंगलियों के बीच में देखो, अब जो देखा देख लगा होश में भी अपने दामन को फैलाएगा। आजा मेरे मुस्लिम। हुसैन कहते हैं अरे भैया अब्बा, ये कोई और नहीं, हमारी दुखियारी माँ फातिमा ज़हरा। जनाब मुस्लिम का इंतजार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन